محترم ناظرین، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شہر بغداد کے اندر ایک گاؤں تھا جس گاؤں میں کچھ لوگ رہتے تھے۔ ایک دیہاتی نے یہ سوچا کہ میں بغداد شہر پہنچ کر کے وہاں جو بادشاہ ہے اس کو میں کچھ ہدیہ پیش کروں۔ چنانچہ اس نے یہ سوچا کہ جب میں جاؤں تو کیا ہدیہ لے کر کے جاؤں، تو بیوی سے مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمارے گھر کے اندر جو گھرا ہے اس گھرے میں جو پانی ہے وہ ہمارے نہر کا پانی ہے، جو نہایت ہی میٹھا صاف و شفاف پانی ہے۔ بادشاہ کو اس طرح کا پانی کہاں میسر آتا ہوگا، لہٰذا ہم اس پانی کو لے کر کے جائیں گے اور بادشاہ کی خدمت میں اسے پیش کریں گے۔ تو اس دیہاتی کو اپنی بیوی کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ سفر کے اوپر نکل گیا۔ 3-4 روز کے بعد جب وہ بغداد پہنچا تو اس درمیان میں دھول مٹی گرد و غبار یہ تمام چیزیں اڑ کر کے گھڑے کے اوپر جو ہے بیٹھ گیا اور وہ گھڑا گرد آلود مکمل طور پہ ہو چکا تھا۔ بہرکیف جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ سلامت سے اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے لیے تحفہ لایا ہے اور تحفہ میں یہ پانی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت کو اتنا صاف و شفاف اور میٹھا پانی کہاں میسر آتا ہوگا، چلو بادشاہ کی خدمت میں اس پانی کو پیش کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، کہتے ہیں گھڑے کا ڈھکن کھولو۔ چنانچہ جب گھڑے کا ڈھکن کھولا گیا تو 3-4 روز سے جو پانی بند تھا اس کی وجہ سے اس کے اندر بدبو پیدا ہو چکی تھی اور وہ پورے کمرے کے اندر بدبو پھیل گئی۔ بادشاہ سلامت نے یہ سوچا کہ یہ آدمی نہایت ہی محبت میں ہمارے پاس یہ پانی لے کر کے آیا ہے، اگر میں اسے ابھی کچھ ڈانٹوں یا کچھ غصہ کروں تو بیچارہ دل برداشتہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار پانی ہے، ایسا اچھا پانی ہمیں کہاں میسر آتا ہوگا۔ پھر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اسی گھڑے کے اندر اشرفیاں ڈال دو اور اس گھڑے کو اشرفیوں سے بھر دو اور اسے رخصت کرو۔ یہ دیہاتی خوش ہو گیا کہ میرا لایا ہوا تحفہ بادشاہ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ جب واپس ہونے لگا تو بادشاہ نے نوکر سے کہا کہ اسے دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ دیہاتی خوش ہو کر کے گھڑے کو اپنے سر پہ اشرفیوں سے بھرا ہوا رکھا ہوا ہے اور دریائے دجلہ کے کنارے جب وہ پہنچا تو نوکر سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہ دریائے دجلہ ہے، اس کا پانی تم پی کر کے دیکھو۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی نیچے جھکا اور پانی پیا تو حیران رہ گیا کہ بھائی یہ پانی تو بہت ہی شاندار، اچھا، صاف و شفاف ہے۔ بادشاہ کو میرے اس پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بادشاہ اگر چاہتا تو اس گندے پانی کی وجہ سے مجھے سزا دے سکتا تھا، لیکن بادشاہ کی کرم نوازی یہ رہی کہ اس نے مجھے سزا نہیں دی بلکہ مجھے انعامات سے نوازا۔ تو میرے دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آگے لکھا کہ ہم لوگوں کی تمام عبادتیں مٹکے میں پڑے ہوئے گندے پانی کی طرح ہے کہ ہر عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ جھول ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کرم فرما ہے، ہماری ہر عبادتوں کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس واسطے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر عبادت کو ہم اخلاص کے ساتھ کریں اور ہر عبادت کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔